خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کے بلا مقابلہ سینٹ انتخابات پر معاملات طے پا گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن نے بلا مقابلہ سینٹ انتخابات پر اتفاق کر لیا۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے آخری مراحل میں داخل ہو گئے۔ سینٹ انتخابات کے معاملات پر تحریری معاہدہ آج ہونے کا امکان۔ حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان 5-6 فارمولے پر کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مجوزہ فارمولے کے تحت تحریک انصاف کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ ذرائع بتاتے ہیں صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی کے باقی امیدواروں کو دستبردار کرانے کا کہا گیا ہے۔ پشاور صوبائی حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوں تاکہ انتخابی عمل میں ممکنہ سیاسی نقصان سے بچا جا سکے۔ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی مشترکہ حکمت عملی پر متفق ہو چکی ہیں۔ مذاکرات کے سلسلے میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان ملاقات ہوئی اور فائنل ملاقات آج ہوگی، اور جس کے بعد تحریری معاہدہ آج ہونے کا امکان ہے۔ صورتحال کیا ہے، یہ جو رابطے ہوئے ہیں اور اتفاق رائے ہو گیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں مشترک ہیں اور کن باتوں پہ اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ آج تحریری معاہدہ ہونا ہے، آخری لمحے تک سیاسی معاملات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ نعیم، اپوزیشن اور صوبائی حکومت میں معاملات طے پا گئے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ معاملہ ہو جائے، لیکن سیاست ایسی چیز ہے کہ آخری لمحوں میں ایک دم صورتحال بدل سکتی ہے۔ آج کہا جا رہا ہے تحریر معاہدہ بھی ہونے کا امکان ہے، تو جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک صورتحال جو ہے وہ میرے خیال میں کشمکش کا ہی شکار رہے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ابھی تک معاملات جو تھے وہ انتہائی گمبھیر تھے، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہو پائیں گے، کیونکہ حکومت نے اپنی پوری توانائی خرچ کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ حلف نہ اٹھائیں، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو صورتحال تبدیل ہوتی گئی، اور صورتحال ایسی تبدیل ہوئی کہ جو حکومت اپوزیشن کو کسی طور تسلیم نہیں کر رہی تھی، وہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے معاہدے کر لیے اور معاملات طے کر لیے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی جو نشستیں ہیں 11، اس میں سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 نشستیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو دی جائیں گی۔ یہ اس حوالے سے اہم بیٹھک ہوئی ہے، اہم لوگ بیٹھے ہیں۔ 5 نشستیں جو ہیں وہ ان کا اتفاق ہوا ہے کہ یہ اپوزیشن کو دیں گے، اور 6 نشستیں جو ہیں وہ صوبائی حکومت یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ لے گی۔ اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اتفاق اس سے ہوا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے اگر آپ دیکھیں تو 4 اراکین جو ہیں وہ نامزد کیے گئے جنرل نشستوں پر، اور ان 4 میں جو ہیں فیصل جاوید ہے، مراد سعید ہے، مرزا افریدی ہے اور نور الحق قادری ہے۔ یہ 4 جو ہیں جنرل نشستوں پر ان کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اعظم سواتی جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ پہ ہیں، روبینہ ناز جو ہے وہ خواتین نشست ہے۔ تو یہ ٹوٹل 6 نشستیں ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ 6 نام سامنے آئے ہیں جس کی منظوری بانی پی ٹی آئی نے دی، اور اس کا جو ہے وہ بیرسٹر سیف نے کیا تھا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 6 امیدواروں کو کھلائے گی اور 6 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ تو اسی طرح اپوزیشن کی جانب سے ان کے 5 امیدواروں کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں کہ یہ اتفاق اس لیے ہوا ہے، ایک تو اپوزیشن کی جانب سے بار بار صوبائی حکومت کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ یہ ریہرسل ہوگی، سینٹ انتخابات جو ہیں وہ ریہرسل ہوگی، اس کے بعد ہم حکومت کو گرائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علی امین گنڈاپور کے لیے یہ ایک امتحان تھا، تو انہوں نے امتحان سے بچنے کے لیے اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی 35 آزاد اراکین ہیں، اسی طرح جو باقی کے لوگ ہیں تقریباً 91 کی تعداد میں 35 آزاد ہیں اور 58 جو ہیں وہ تقریباً سنی تحریک کے ہیں، تو اس میں سے اگر کوئی بھی سینٹ کے انتخابات میں فلپ ہو جاتا تو وہ صوبائی حکومت کے لیے بڑی
خطت کا سامنا ہوتا، بڑی مشکلات ہوتی، اور علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ بہت زیادہ اس کے لیے نقصان دہ تھی. تو اس لیے انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم اجلاس بھی بلائیں، اور اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے کیونکہ اپوزیشن نے ٹھیک ٹھاک اس کے لیے تیاری کی تھی. انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا، الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے خط لکھ دیا تھا. تو یہ ساری صورتحال جو ہوئی وہ اپوزیشن کے لیے بنتی رہی. تو اس لیے تحریک انصاف نے ایک قدم پیچھے ہو کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی، معاملات طے کیے، اور اب اس پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو نشستیں ہیں اس میں سے 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کو دی جائیں گی، اور 6 نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف لے گی. یہاں پر آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کروں کہ اس حوالے سے جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے گا 20 جولائی کو، اور اس کا جو ابھی تک باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، باقاعدہ صوبائی حکومت اس کی تصدیق نہیں کر رہی تھی، لیکن آج پشاور ہائی کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت تھی تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے اس کی تصدیق کر لی ہے. پھر اس کے بعد گورنر کا جو نوٹیفیکیشن بھی آیا، تو 20 جولائی کو سینٹ کے انتخابات کے لیے اجلاس ہوگا جس میں یہ مخصوص نشستوں پر جو لوگ ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد 21 جولائی کو جو ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہوں گے اور مارکا ہوگا. یہاں پر ایک چیز میں ضرور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جانب سے 2 امیدوار ایسے اتارے گئے ہیں کہ جو ایسا تھا کہ وہ بعض ووٹوں کو خرید سکیں، ان کے پاس پیسے ہیں، اور دوسری جماعتوں کی جانب سے بھی ایسے لوگوں کو میدان میں اتارا گیا تھا کہ نیچے مہنگائیاں ہو رہی تھیں کہ بوریوں کے منہ کھلیں گے اور خریداری بھی ہوگی. ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے، اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی سے لوگوں کو خریدا گیا ہے اور اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی آئی ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے اور پیسوں کا جو استعمال ہے اس کا بے دریج استعمال ہونے سے بچنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور یہ معاہدہ تو طے ہو گیا لیکن تحریری طور پر ابھی اس میں نہیں ہوا. بعض لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے جن کے ٹکٹ جنہوں نے کاغذات وغیرہ جمع کروائے ہوئے ہیں، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ڈالی ہے کہ وہ جا کے ان سے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے، کیونکہ ابھی بھی بعض ایک لوگ ہیں ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کاغذات واپس نہ لیں تو خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہونے کے خدشات ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن اپوزیشن نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ علی امین گنڈاپور پر ڈالی ہے، اور علی امین گنڈاپور نے یہ ذمہ داری تسلیم کی ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو بٹھائیں گے، اور جتنے بھی جو تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار ہیں ان کو راضی کریں گے اس پر کہ بلا مقابلہ انتخابات ہوں، اور سینٹ کے انتخابات بلا مقابلہ ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج اس حوالے سے کوئی تحریری معاہدہ بھی ہو جائے. جی اچھا، ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کا مختصر جواب دیجیے گا. گنڈاپور حکومت جو ہے پہلے ہی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، پارٹی میں بڑے اختلافات ہیں، علی امین گنڈاپور کے بڑے مخالفین ہیں پارٹی کے اپنے اندر، صوبائی حکومت کے اپنے اندر. تو جن لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے، مطلب جن کو دستبردار کرنے کا کہا جائے گا، تو ان کے اندر بدگمانی پیدا ہونے کے چانسز ہیں، اور وہ جو ان کے مخالف گروپ ہیں ان کے ساتھ جا ملیں گے، ایسے خدشات بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، آپ لائن پر ہیں؟ جی دیکھیں جی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بعض ایم پی ایز ایسے ہیں کہ وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے دبے الفاظ میں علی امین گنڈاپور کی مخالفت بھی کی ہے. یہی وجہ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق کیا جائے اور مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے. اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن سینٹ کے انتخابات میں سلپ ہو جاتا تو وہ بڑا چیلنج بن جاتا علی امین گنڈاپور کے لیے، اور جس طرح گورنر نے کہا ہے کہ یہ ریہرسل ہے تو یہ علی امین گنڈاپور کے لیے چیلنج تھی. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ یہ لوگ پھر کل کو مزید پارٹی میں مشکلات، تو تحریک انصاف کے جو کارکن تھے جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا اس میں عرفان سلیم تھا، اور اس میں ایک خرم ذیشان کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور عرفان سلیم کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہے، ضلعی صدر رہ چکے ہیں. ان دونوں کو جب
टिकट नहीं दिया गया तो इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एहतजाज भी हुआ, तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद निकली। तो ये इख्तिलाफात ज़रूर हैं और ये इख्तिलाफात हो सकता है कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करें, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ तो मुकम्मल जो इख्तियारात का मंबा है तहरीक इंसाफ में वो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर है। और ऐसे लगता है कि जो क़यादत है मरकजी वो भी अली अमीन गंडापुर को देख रही है और उनकी भी ख्वाहिश ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के हवाले से वो जीती जाएं, इसलिए वो अली अमीन गंडापुर को उन्होंने आगे किया हुआ है और वही सब कुछ इस हवाले से स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं।